بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بغداد میں ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا۔ تجارت میں خسارہ ہونے کی وجہ سے گردش ایام میں گرفتار ہو گیا۔ تنگی معاش کے ساتھ ساتھ قرض کے بوجھ نے اس کی زندگی کا سکون ختم کر دیا۔ قرض خواہ اپنا قرض اس سے طلب کرتے اور یہ ان کی منت سماجت کرتا۔ ایک قرض خواہ نے بار بار اس سے قرض کی ادائیگی کرنے کو کہا، مگر یہ شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے قرض ادا نہ کر سکا۔ اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے اس شخص قرضدار کو اپنی عدالت میں طلب کیا اور کہا کہ تم نے اس شخص کا قرض دینا ہے۔ مقروض نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس شخص کا قرض دینا ہے، مگر میرے پاس ابھی کوئی چیز نہیں جو میں اس کو پیش کر سکوں۔ قاضی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ یا تو تم اس کا قرض ادا کر دو یا کوئی ضامن پیش کرو یا پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مقروض شخص کے پاس نہ ہی تو کوئی سرمایہ تھا جو پیش کرتا اور نہ ہی کوئی شخص اس کے لیے ضمانت دینے کو تیار ہوا۔ قاضی نے مقروض سے کہا کہ تم جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقروض نے قرض خواہ کی بہت منت سماجت کی، لیکن اسے کوئی رحم نہ آیا۔ آخر مقروض نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ایک رات کی مہلت دے دو، میں ایک رات اپنے بچوں میں گزار کر واپس آ جاؤں گا اور تم مجھے جیل میں بند کر لینا۔ قرض لینے والا مان گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ضامن دے دو کہ تم صبح حاضر ہو جاؤ گے۔ مقروض نے کہا میرے ضامن مدینے کے تاجدار، بے کسوں کے غمخوار مدنی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرض خواہ نے منظور کر لیا اور وہ مقروض گھر آ گیا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو پریشان اور غمزدہ دیکھا تو ماجرا پوچھا۔ اس مقروض نے اپنی رفیقہ حیات سے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ میں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن بنا کر صرف ایک رات کے لیے گھر آیا ہوں۔ نیک بیوی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس کے ضامن سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو تو اس کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اس پریشانی کے عالم میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا شروع کیا اور پھر ذکر محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا ہوا سو گیا۔ اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور والی بے کساں حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جلوہ گر ہو گئے اور فرمایا میرے امتی تو کیوں پریشان ہے؟ فکر مت کرو، تم الصبح بادشاہ وقت کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ وہ میری طرف سے تمہارا 500 دینار قرض ادا کر دے، اور وزیر کو اس بات کی صداقت کی یقین دہانی کرانے کے لیے کہنا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے اور گزشتہ روز تمہیں غلطی ہو گئی، تمہیں شک ہوا کہ پورا 1000 پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ تم نے پورا 1000 پڑھ لیا تھا۔ اس ارشاد مقدس کے بعد سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مقروض شخص بیدار ہو گیا اور اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ صبح وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وزیر صاحب دروازے میں کھڑے تھے اور سواری بھی تیار تھی۔ اس مقروض نے وزیر صاحب کو سلام کیا۔ وزیر صاحب نے جواب دینے کے بعد کہا کہو کیسے آئے ہو؟ مقروض نے کہا کہ میں آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں ایک مقروض آدمی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ میرا 500 دینار قرض ادا کر دو۔ وزیر نے اطمینان قلبی کے لیے نشانی طلب کی تو اس نے اس کے درود پاک پڑھنے کے متعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر یہ سنتے ہی اسے اپنے گھر کے اندر لے گیا اور عزت و تکریم سے بٹھایا اور عرض کیا میرے آقا کا پیغام مجھے دوبارہ سناؤ، اور وہ وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر خوش ہو گیا اور اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے۔ پھر وزیر صاحب نے 500 دینار دیے، پھر مزید 500 دینار دیے اور کہا کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، اور پھر 500 دینار دے کر کہا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے، اور پھر مزید 500 دینار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے مجھے سچا خواب سنایا ہے۔ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور اس میں سے 500 دینار ساتھ لیا اور قرض خواہ کے مکان پر پہنچا اور کہا کہ چلو قاضی صاحب کے سامنے میں تمہارا قرض ادا کر دوں۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا
رات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقروض کا قرض ادا کر دوں۔ قاضی نے اپنے پاس سے قرض خواہ کو 500 دینار ادا کر دیے۔ تاہم قرض خواہ نے کہا کہ میں اس مقروض کو قرض معاف کرتا ہوں اور 500 دینار بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے بھی حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے۔